اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں سے خطاب، از امت الباری ناصر، امریکہ، کسدوم آخری، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 دسمبر 2023، نمبر 16۔ جس کا ہے نام قادر اکبر، اس کی ہستی سے دی ہے پختہ خبر۔ قادر اکبر، قدرت والا، سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ پاورفل، آلمائٹی، ایٹریبیوٹس آف گاڈ۔ پختہ، مضبوط، ریلائبل، اتھینٹک۔ وہ محبوب ہستی جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، جو سب سے بڑی ہے، اس کے بارے میں حقیقی علم قرآن مجید ہی دیتا ہے۔ نمبر 17۔ کوئے دلبر میں کھینچ لاتا ہے، پھر تو کیا کیا نشان دکھاتا ہے۔ کوئے دلبر، محبوب کی گلی۔ path leading to the beloved, that is God۔ قرآن مجید میں وہ اعجاز ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے گلی کوچے میں لے جاتا ہے، اس پاک ہستی کے گھر لے جاتا ہے۔ جب اس کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں تو نظارہ ہی اور ہوتا ہے۔ ایسے ایسے نشان نظر آتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 18۔ دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، سینہ کو خوب صاف کرتا ہے۔ قرآن مجید نور ہے، اس کو پڑھنے والے کے دل غیر خدا کے تصور سے پاک صاف ہو کر الہی نور کا مرکز بن جاتے ہیں۔ دل میں قرآن کا نور ہو تو شک و شبہ اور شرک کی گندگی پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 19۔ اس کے اوصاف کیا کروں میں بیاں، وہ تو دیتا ہے جاں کو ادراک جاں۔ اوصاف، یہ وصف کی جمع، اس کا مطلب ہے تعریفیں، خوبیاں، ہنر، جوہر۔ ایٹریبیوٹس، ورچوز، گڈ کوالٹیز۔ اس کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں، کہاں تک بیان کروں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ زندگی کو نیا روپ دے دیتا ہے، جیسے ایک مٹی کے مادو کو روحانی شعور مل جائے، ایک نئی زندگی مل جائے، تن مردہ میں نئی جان آ جائے۔ نمبر 20۔ وہ تو چمکا ہے نیر اکبر، اس سے انکار ہو سکے کیوں کر۔ نیر اکبر، سب سے بڑا ستارہ، سورج، دی بگیسٹ اسٹار، the sun at its zenith۔ قرآن مجید تو ایسے چمکتا ہے جیسے بہت بڑا چمکدار سورج ہو۔ قرآن پاک تو اظہر من الشمس ہے، اس سے انکار کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، بس آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ نمبر 21۔ وہ ہمیں دل ستاں تلک لایا، اس کے پانے سے یار کو پایا۔ دل ستاں، دل چھین لینے والا، خوبصورت، محبوب، کیپٹیو آف ہارٹ، بیلوڈ، بیوٹیفل۔ تلک، تک، ٹورڈز، اپ ٹو، نیئر ٹو۔ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، ہمیں اپنے محبوب خالق کی صفات بتا کر اس کی ہستی تک لے جاتا ہے۔ اس کی بدولت ہم نے خدا تعالیٰ کا نور دیکھا، اسے جانا اور مانا۔ نمبر 22۔ بحر حکمت ہے وہ کلام تمام، عشق حق کا پلا رہا ہے جام۔ بحر حکمت، دانائی کا سمندر، an ocean of wisdom۔ عشق حق، خدا تعالیٰ کی محبت، love of almighty God۔ جام، پیالہ، گبلٹ، کپ۔ قرآن کریم کتاب حکیم ہے، سارا قرآن کریم حکمت اور دانائی کا ایک سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب کے جام پلا پلا کر ہمیں مخمور رکھتا ہے۔ نمبر 23۔ بات جب اس کی یاد آتی ہے، یاد سے ساری خلق جاتی ہے۔ خلق، مخلوق، مین کائنڈ، کریشن۔ جب قرآن کریم میں بیان کردہ کوئی بات یاد آتی ہے تو اس کی حکمت اور خوبصورتی میں محو ہو کر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز خوبصورت نہیں لگتی، سارا جہان فراموش ہو جاتا ہے۔ نمبر 24۔ سینہ میں
نقش حق جماتی ہے، دل سے غیر خدا مٹاتی ہے۔ نقش حق سچائی کا نشان، مارک امپرنٹ آف ٹروتھ۔ غیر خدا خدا کے علاوہ، واٹ ایور از الٹرنیٹیو ٹو گاڈ۔ قرآن پاک کی ہر پرحکمت بات دل پر اللہ تعالیٰ کا نقش کندہ کر دیتی ہے، گویا دل میں خدا تعالیٰ کا تصور گاڑ دیتی ہے، جس سے شرک کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا۔ نمبر 25، درد مندوں کی ہے دوا وہی ایک، ہے خدا سے خدا نما وہی ایک۔ درد مند، دکھی، مصیبت زدہ، ڈسٹریسڈ، miserable، the afflicted sufferers۔ خدا نما، خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرنے والا، خدا تعالیٰ کو دکھانے والا۔ the Quran that manifests God، manifesting the attributes of God۔ ہر مصیبت زدہ کے دکھوں کا مداوع قرآن مجید ہے۔ خدا تعالیٰ نے خود اس کی اپنی ہستی کو آشکار کرنے والا بنایا ہے۔ یہ وہ رہنما ہے جو خدا تعالیٰ کو پانے کے راستے دکھاتا ہے۔ نمبر 26، ہم نے پایا خورے خدا وہی ایک، ہم نے دیکھا ہے دل ربا وہی ایک۔ خورے خدا، ہدایت کی روشنی، دی سن آف گائیڈنس۔ ہم نے ہدایت کی روشنی دینے والا سورج ایک ہی دیکھا ہے، صرف ایک یہی کتاب ہے جو صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ کتابیں تو اور بھی ہیں، مگر دل میں گھر کرنے والی محبوب کتاب یہی ایک ہے۔ نمبر 27، اس کے منکر جو بات کہتے ہیں یوں ہی ایک واہیات کہتے ہیں۔ منکر، انکار کرنے والا، ڈس بلیور۔ واہیات، فضول، بکواس، نانسنس۔ قرآن کریم کو نہ ماننے والے جو اعتراضات کرتے ہیں بالکل فضول، بے معنی اور بیکار ہوتے ہیں۔ نمبر 28، بات جب ہو کہ میرے پاس آویں، میرے منہ پر وہ بات کہہ جاویں۔ اگر قرآن کریم پر کوئی اعتراض ہے تو ہمت کر کے میرے سامنے آئیں، میں انہیں ہر بات کا تسلی بخش جواب دوں گا۔ نمبر 29، مجھ سے اس دل ستاں کا حال سنیں، مجھ سے وہ صورت و جمال سنیں۔ دل ستان، دل چھیننے والا، خوبصورت، محبوب، کیپٹیو آف ہارٹ، بیلوڈ، بیوٹیفل۔ جمال، حسن و خوبصورتی، ایکسیلنس، ایلیگنس اینڈ بیوٹی۔ مجھ سے اس کتاب مبین کے جمال و حسن کی تفصیل سنیں۔ میں بڑے پیار سے اپنے اس محبوب کتاب کی خوبیاں بیان کروں گا۔ سچے عاشق ہی محبوب کے حسن اور دل ربائی کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ نمبر 30، آنکھ پھوٹی تو خیر کان سہی، نہ سہی یوں ہی امتحان سہی۔ آنکھ پھوٹنا، بینائی زائل ہونا، unable to see the truth، to lose one's sight، to be blind۔ امتحان، آزمائش، ٹیسٹ، ٹرائل۔ قرآن پاک کا حسن سورج کی طرح چمکتا ہے، پھر بھی اگر تمہاری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی تو اس کا مطلب ہے آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، ورنہ تم اسے نظر انداز نہ کر سکتے۔ آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دیتا، یا آنکھیں جان کے میچ لیتے ہو تو کان تو ہوں گے، وہ تو تم بند نہیں کر سکتے۔ میری آواز ہی سن لو، میں قرآن پاک کی خوبیاں بیان کروں گا، کان میں کوئی اچھی بات پڑے گی، اس خیال سے سن لینا کہ چلو تماشا ہی صحیح، دیکھنے اور پرکھنے کے لیے ہی سن لینا۔ حق کی آواز سنانا ہمارا کام ہے، دلوں میں اثر تو اللہ تبارک و تعالی ڈالتا ہے۔